جب کیبنٹ مشن پلان کی وہ انٹرپریٹیشن نہیں ایکسیپٹ کی گئی جو مسلم لیگ کے خیال میں کامنلی انڈرسٹوڈ تھی، مسلم لیگ کونسل کا اجلاس بلایا گیا۔ اس میں جب لوگوں نے جناح سے کہا کہ آپ اب بتائیے کیا کرنا ہے، تو جناح نے بالکل کلیئرلی اور بلنٹلی یہ کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ مسلمانوں کی پارلیمنٹ کا درجہ رکھتے ہیں، آپ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور میں اسے فالو کروں گا۔ وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیبنٹ مشن پلان کو ریجیکٹ کیا جائے گا، اسمبلی میں نہیں بیٹھنا۔ یہ ڈیسیژن لے کر آئندہ کبھی ڈائریکٹ ایکشن بھی لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو 16 اگست کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا جائے گا۔ اس کا پرپز ڈائریکٹ ایکشن نہیں تھا، اس کا پرپز لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ ڈائریکٹ ایکشن کا کیا مطلب ہوتا ہے، جب کبھی وہ لیا جائے گا تو وہ کیا ہوگا، اور اس وقت مسلم لیگ کی پوزیشن کیا ہے کیبنٹ مشن پلان وغیرہ ان سب چیزوں کے بارے میں۔ اس دن کلکتہ میں کافی فسادات ہوئے، بعض دوسری جگہوں پر زیادہ تر وہ دن تو اچھا گزر گیا، لیکن اس کے بعد اور جگہوں پر بھی بہت خونریزی ہوئی، اور وہاں پر اس قسم کی چیزیں بالکل کھل کر سامنے آ گئی کہ پولیس ایکشن نہیں لے رہی ہے، اور چیف منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو خود آ کر وہاں پر کہنا پڑا ہے کہ جی آپ مسلمانوں کو بچانے کے لیے پولیس میدان میں آئے، تب وہ آئی ہے، ورنہ وہ نہیں آ رہی تھی۔ اور یہ انسیڈنٹ برٹش پارلیمنٹ میں بھی کوٹ کیا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نے اس انٹرم گورنمنٹ میں پہلے حصہ نہیں لیا، پھر تیار ہو گئے، لیکن کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے معاملے پر مسلم لیگ اڑ گئی کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ ہمیں علیحدہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی چاہیے پاکستان کی۔ یہ انسیڈنٹ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس اسمبلی میں 76 سیٹیں جو مسلمانوں کے لیے تھیں 1/3 پاپولیشن کے حساب سے، اس میں سے 73 آل انڈیا مسلم لیگ کے پاس تھیں، صرف 3 مسلم لیگ کے علاوہ کسی کے پاس تھیں۔ ایک فائنل ڈسکشن کے لیے جناح اور لیاقت علی خان کو بلایا گیا لنڈن میں، بات نہیں بنی۔ نہرو واپس آ گئے کیونکہ یہاں پہ دہلی میں کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا افتتاح کرنا تھا۔ جناح وہاں رکے کچھ دن مزید، 11 سے 13 دسمبر تک ہاؤس آف کامنز میں ایک انڈیا ڈیبیٹ ہوئی، اس میں چرچل نے بھی کافی زیادہ زوردار تقریر کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جب سے نہرو کو حکومت دی گئی ہے تو اس کے بعد سے جتنے میسیکرز ہوئے ہیں انڈیا میں، وہ 1857 کی میوٹینی کے بعد سے انپیرللڈ ہیں۔ چرچل نے یہ کہا، جو تقریر کی اس میں یہ پوائنٹ بھی سامنے آیا کہ اب انگریزوں کو یہ سوچ لینا چاہیے لیبر پارٹی کی گورنمنٹ کو کہ کیا انگریزوں کا یہ رول ہوگا انڈیا میں کہ وہ کاسٹ سسٹم، اپر کاسٹ کے ہندوؤں کے لیے اپنے سولجرز پرووائڈ کریں گے کہ وہ مسلمانوں اور دوسری مائنورٹیز کے میسیکرز کریں آپ کی مدد سے۔ یہ رول آپ نے اپنے لیے رکھنا ہے یا کچھ اور سوچنا ہے؟ اور کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی وہاں پہ بہت زیادہ ڈسکس ہوئی کہ اس میں مسلمان اگر شامل نہیں ہو رہے ہیں تو اس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو کسی طرح بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انڈیا کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشن بنا رہی ہے، کیونکہ یہ ریپرزینٹیٹیو نہیں رہی ہے انڈیا کی۔ اس ڈیبیٹ کے دوران لیبر پارٹی کے ایک نمائندے نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہمیں یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم ایگزیکٹلی کس تاریخ کو انڈیا سے جا رہے ہیں، اور وہ تاریخ بس 1 آدھ سال بعد کی ہونی چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ سارا الزام ہم پر آ جائے۔ کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی اس پر فیصلہ ہوا کہ جب مسلم لیگ اپنا فائنل ڈیسیژن بتائے گی کہ اسمبلی میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے، تو اس کے بعد ہم اناؤنس کریں گے کہ ہم انڈیا سے جا رہے ہیں۔ یہ بات کہ دسمبر 1946 میں کس طرح سے برٹش پبلک اوپینین اچانک پاکستان کی فیور میں ہو گیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہسٹری کا، پاکستان کی، برٹن کی، سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کا سب سے زیادہ اگنورڈ ایسپیکٹ ہے، اور اس پر کافی میری خواہش ہے کہ ریسرچ ہو اور یہ چیزیں سامنے آئیں۔
اس کی صرف ایک جھلک آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی دہلی میں اپنی سپیچ میں یہ کہا کہ اس وقت جب ہم چاہتے تھے کہ ہمیں دوستی کے اور حوصلہ افزائی کے پیغامات ساری دنیا سے اور خاص طور پر انگلینڈ سے ملیں، تو میں بڑا مایوس ہو کر وہاں سے واپس آیا۔ اس سے آپ کو کچھ تھوڑا سا اندازہ تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ پبلک اوپینین پاکستان کے حق میں کافی ٹلٹ ہو گیا تھا۔ یہ ڈیسیژن مسلم لیگ نے کہ وہ اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے، فائنلی پھر ریکنسیڈر کر کے بھیج دیا فروری کے آغاز میں۔ اب اگر آپ دیکھیے تو یہاں پر جان بوجھ کر یا انجانے میں یا اتفاقات کے تحت مسلم لیگ سی آر داس کی اسٹریٹجی کے 5 پوائنٹس میں سے 4 پر عمل کر چکی تھی۔ پہلی بات، مائنورٹیز کو ری ایشورنس، پاکستان ریزولوشن میں مکمل ری ایشورنس موجود تھی۔ دوسری بات یہ کہ الیکشن 1 پوائنٹ ایجنڈا پر لڑا جائے، ایسے ہی ہوا تھا۔ مسلم لیگ نے اپنا الیکشن صرف پاکستان کے پوائنٹ پہ لڑا تھا کہ پاکستان چاہیے۔ اب وہ کیسا ہوگا اور اس میں کون سا نظام آئے گا، یہ بعد میں سب مل کر ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو 1 پوائنٹ ایجنڈا پر الیکشن، پورا الیکشن ایک ہی پارٹی سویپ کر جائے، کسی قوم کی واحد نمائندہ کے سامنے آئے، تو مسلم لیگ مسلمان قوم کی واحد نمائندہ کے طور پر سامنے آئی، کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں 76 میں سے 73 سیٹیں حاصل کی۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد وہ پارٹی اسمبلی میں کوآپریٹ نہ کرے، اسمبلی کے اندر سے نان کوآپریشن کرے، تو یہ بھی مسلم لیگ نے کیا تھا۔ تو جس چیز کو چترنجن داس فریڈم تھرو ڈس اوبیڈینس کہتے تھے، اس کے چاروں سٹیپ مسلم لیگ کر چکی تھی۔ 5واں سٹیپ داس کے حساب سے یہ تھا کہ اگر کوئی جماعت ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو انگریز ہندوستان چھوڑ دیں گے۔ مسلم لیگ کے فائنل ریپلائی کے بعد اسی مہینے 20 فروری کو برٹش پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی اسے ہم اگلے سیشن میں اینالائز کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پورے سینیریو میں ہمارے سامنے کون سے امپورٹنٹ کنکلوژنز آتے ہیں جو آج کی دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہیں، اور ان کے مطابق ہمیں پھر آگے بڑھیں۔